بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے طوفان نوح۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کے ان بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا؟ وہ کشتی کس کی تھی اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم ہزاروں سال قبل آنے والے طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دین دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے انسان کو کفر میں شریک کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ چنانچہ اللہ نے اس قوم میں سے ایک شخص کو حضرت نوح علیہ السلام بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھی۔ آپ نے ان کو اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر شرک میں مبتلا رہے، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، اور دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت اور نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا حضرت نوح نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کیا اور بے انتہا کوشش کی کہ وہ لا شریک پہ ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدت گزر گئی، ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ ان کو سیلاب سے ہلاک کرنا مقرر ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کا ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر کارپینٹر بن گئے ہو اور یہ تم کشتی بنا رہے ہو؟ یہ زمین پر چلے گی، یہاں تو کوئی دریا اور کوئی سمندر نہیں ہے۔ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا اور جواب میں صرف یہی کہتے کہ اے نافرمانوں، آج تو تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے زمین کے ہر طرف سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہوئی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان میں تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں، پانی سے بچ جاؤں گا۔
حضرت نوح نے کہا آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گئے۔ طوفان نوح میں پانی کی لہر اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کے حکم سے پانی کی موجوں پر تیر رہی تھی۔ روایت کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ تھے، ہر ایک کے ساتھ ان کا ایک کنبہ تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن تک رہے۔ اس کے بعد اس کا رخ جودھی پہاڑ کی طرف مڑ گیا جہاں وہ ٹھہر گئے۔ پھر حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردہ دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور نہ آیا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ لگے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح جودھی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمادی رکھا، اور یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ سے شروعات ہوئی۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔